اچھا جی، مجھے ابھی ریسنٹلی کسی نے کہا کہ اپنی غزلوں میں کوئی غزل ایسی بھی سنائیں جو آپ زندگی میں آپ جن تجربوں سے ایز اے ہیومن بینگ گزرتے ہیں، مطلب آپ ہر چیز کو بڑا نظریاتی اور سیلف ٹرانسفارمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ذکر کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز سنائیں۔ جی، میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں سیلف ٹرانسفارمیشن پہ گہری باتیں نہیں بھی کروں گا، تو آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ یہ ایک حساس دل زندگی کے مختلف مقامات پہ مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے کس تکلیف سے گزرا اس کا اظہار کرتی جائیں گی، اور جب کرتی جائیں گی تو اگر آپ ایک اہل دل ہیں، اہل سوچ ہیں، تو آخر میں اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن کا ایک بیج بویا ہی جائے گا۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ ابھی اندر ہی اندر چل رہی تھی، ابھی اندر ہی اندر چل رہی تھی، محبت خاموشی میں پل رہی تھی۔ اب ابھی ظاہر نہیں ہوئی چیز، لیکن ایک آہستہ 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 آپ کے دل میں ایک محبت پیدا ہو رہی ہے، انسان کے ساتھ ہو رہی ہے یا اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن محبت بڑی خاموشی سے، بڑے دھیرج سے، آہستہ 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 آپ کے قلب کو بدلتی ہے۔ بہت نازاں تھا اپنے حسن پر وہ، مگر وہ عمر جو اب ڈھل رہی تھی۔ یہ بھی زندگی کی ایک کیفیت ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بڑے حسین ہوتے ہیں، بڑے کمال ہوتے ہیں، مگر وقت سب کو کھا جاتا ہے۔ وہ آہستہ 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 وقت ڈھلتا ہے، عمر ڈھلتی ہے، پھر آپ کے دل پر ایک کیفیت اس کی آتی ہے۔ تمہارے بعد میری زندگانی، تمہارے بعد میری زندگانی نہ جانے کتنے دن بے کل، نہ جانے کتنے دن بے کل رہی تھی۔ اب یہ ایک تیسرا احساس ہے، کہ کسی کے جانے کے بعد کتنے دن انسان کے دل میں ایک بے کلی رہتی ہے، پھر کیسے آہستہ 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 وقت مرہم بنتا ہے، صبر آتا ہے، اور آدمی زندگی کے اندر واپس لوٹتا ہے۔ اداسی تھی کہ جاتی ہی نہیں تھی، خوشی بھی ہاتھ اپنے مل رہی تھی۔ یہ بھی ہوتا ہے، نہیں جاتی اداسی، خوشی کے کوئی لمحہ آتا بھی ہے، آپ ہنستے نہیں۔ کسی کے گھر میں کسی بڑے کی ڈیتھ ہی ہو جائے، اس کے بعد عید آتی ہے تو لوگ اداس ہوتے ہیں۔ خوشی کا دن بھی ہوتا ہے، لیکن خوشی ہاتھ مل رہی ہوتی ہے اپنی۔ ڈھلی ہے عمر تو کچھ دم لیا ہے، کبھی یہ زندگی بادل رہی تھی۔ یہ بھی جوانی میں ہوتا ہے کہ بادل کی طرح زندگی اڑ جاتی ہے، پھر آپ کی تھوڑی عمر ڈھلتی ہے تو آپ رکتے ہیں، سوچتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں۔ اسے گرچہ گمانے دوستی تھا، محبت فی الحقیقت ڈھل رہی تھی۔ آپ کو ایک گمان ہوتا ہے کہ مجھے کہیں چاہ ہے، محبت ہے، لیکن اندر ہی اندر کہیں جذبے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے۔ عماد آیا تھا ایک دن شام کے وقت، گیا تو رات بھی بوجھل رہی تھی۔ اب وہ آیا ہے، کوئی شخص آیا ہے، اس نے آپ سے بات کی ہے، وہ بھی کوئی زندگی کا غم بتا کے گیا، پوری رات بوجھل رہی ہے۔ اب یہ پوری غزل کیا ہے؟ یہ غزل زندگی کے مختلف جگہوں پر، فرداً فرداً، مختلف سچویشنز میں آپ کے دل پہ بیتنے والی نازک سی تکلیف کا ذکر کر رہی ہے۔ کبھی کسی کے جانے پہ تکلیف، کبھی جذبوں کے بدلنے پہ تکلیف۔ تو وہ جو آپ کی زندگی میں مسلسل آپ کے قلب پہ وہ لمحات اثر کر رہے ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو آئسولیٹڈ شعروں کے طور پر پڑھ لیں۔ میں آپ کو غزل سناتا جاؤں، آپ ایک ایک شعر کے اوپر داد دیتے جائیں، واہ واہ کرتے جائیں، اور کہیں جی بڑی ندرت خیال ہے، بڑی سوچ ہے، ہاں جی یہ جذبہ مجھے بھی فیل ہوا، وہ مجھے بھی فیل ہوا، اور واہ واہ کر کے اٹھ جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ ان سارے شعروں کو اکٹھا کریں اور کہیں کہ اچھا اللہ انسان تو نے کیا خوب چیز بنائی ہے، کیسے کیسے نادر جذبوں سے گزرتا ہے، کیسی کیسی سوچوں سے گزرتا ہے، زندگی کے غم بھی لگے ہوئے ہیں ساتھ، زندگی گزر بھی رہی ہے، وہ بوڑھا بھی ہو رہا ہے، اسے پتہ ہے میں قبر کی طرف بھی جا رہا ہوں، محبتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں۔ تو پھر اس کے اندر سے یہ ایک احساس پھوٹے کہ زندگی تو پھر اس سے بڑھ کے کچھ ہے، ان جذبوں سے آگے میں کیا کہاں جا سکتا ہوں؟ پھر اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ اچھا اللہ تو نے یہ کمال انسان بنایا، کمال سوچیں اور جذبے رکھے ہیں، تو پھر اس انسان کی حقیقت کیا ہے، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سارے لمحے، یہ سارے پل، یہ ساری خوشیاں، یہ سارے غم، اگر آپ ان کو تھوڑا سا اٹھا کے تولیں، تھوڑا سا ٹٹولیں اپنے دل میں، تو سیلف ٹرانسفارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بات گھوم کر ادھر ہی آتی ہے کہ اگر یہ اتنے پیارے پیارے جذبے دل میں آ رہے ہیں تو ان جذبوں کو تھوڑا سا سینچیں، ان جذبوں کو تھوڑا سا پانی دیں۔ جب یہ درخت پھوٹے گا، یہ پودا نکلے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیلف ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے، انہی جذبوں سے پھوٹتی ہے، انہی غزلوں سے، انہی احساسات سے۔ اگر واہ واہ سے آگے جانا چاہیں
تو سیلف ٹرانسفارمیشن تو ہے ہی لطیف جذبوں اور لطیف سوچوں اور ایگزسٹینشل جذبوں اور ایگزسٹینشل سوچوں، ان کو پکڑنا اور ان کے بیج کو بو کر پانی دینا اور اس کے اوپر سوچنا، اسی سے آپ اپنی ذات میں کچھ نہ کچھ بنتے ہیں۔